آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 217 سے جو پیچھے رجال الغیب کی دنیا کے مختلف عنوانات چل رہے ہیں، رجال الغیب کی دنیا کے عنوان کے ضمن میں، تو آج اس میں سے جو ہے وہ یہ واقعہ، اس واقعے پر ہم آئے ہیں کہ ایک مجذوب دوسرا درویش۔ تو اب اسی طرح آگے بروز جمعرات 20 جولائی 2017 کی بات ہے کہ کراچی سے لاہور آتے جب ہم سندھ کے علاقے درازہ شریف سے گزرے تو دل میں سوچا کہ اس مرتبہ حضرت سچل سرمست کے مزار پر باہر سڑک یعنی مین ہائی وے سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ختم شریف پڑھ کر حاضری دے لی جائے۔ تو یعنی مزار شریف کے اندر نہ جائیں، باہر گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ختم شریف پڑھ کر سلام کر لیا جائے، حاضری دے لی جائے، کیونکہ راستہ طویل ہے اور وقت کم ہے اور اندھیرے سے پہلے ہمیں سندھ میں سے ہماری خواہش تھی کہ ہم لوگ نکل جائیں۔ تو خیر گاڑی میں ہی ختم شریف اور فاتحہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہوئے ابھی ہم مزار شریف سے تھوڑی دوری گئے تھے کہ دیکھا کہ ایک مجذوب شدید گرمی میں اور تپتی جلتی گرم اور آگ کوئلہ سڑک پر ننگے پاؤں لاہور کی طرف چہرہ کیے مین جو ہائی وے لاہور کی طرف جا رہی تھی اس پر پیدل چلا جا رہا ہے جن سے، تو اور پیدل جا رہا تھا وہ، تو اور وہ بھی جن سے ننگے پاؤں، اور وہ آگ کی طرح وہ سڑک تھی، وہ جو لک بھی جل کر جیسے کوئلے کی طرح وہ چمک رہی ہوتی ہے جون جولائی ان گرمیوں کے اندر جو سے۔ میں نے کہا یار ایک عام انسان جون جولائی کی گرمی میں دہکتی سڑک پر ننگے پاؤں چل سکتا ہے جون سے؟ تو جیسے ہی ہماری گاڑی تھوڑا اور قریب ہوئی تو اس مجذوب نے اچانک اپنا رخ لاہور سے واپس درازہ شریف کی طرف موڑ دیا۔ ہم تو لاہور جا رہے تھے، وہ بھی اسی سائڈ پر جا رہا تھا، تو اس نے واپس درازہ شریف کی اب ہم درازہ شریف جو ساتھ ہی پیچھے مزار تھا، ہم اس پر ختم شریف پڑھ کر سلام اور دعا کر کر ہم آ رہے تھے، تو اور مزار کی طرف چلنے لگا۔ لہٰذا لاہور کی جانب جاتے اس مجذوب کا ایک دم اچانک یوں واپس مڑنا مجھے ایک روحانی اشارہ محسوس ہوا۔ میں نے عمر سے کہا ڈرائیور کو کہ فوراً تم بھی گاڑی واپس موڑ لو اور مزار کی طرف لے چلو، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ ایک خیال بار بار دل میں آ رہا تھا کہ بھئی پہلے اس مجذوب کا رخ لاہور کی جانب تھا اور ہم بھی لاہوری کی جانب جا رہے تھے، مگر اب وہ مجذوب واپس مزار کی طرف مڑا۔ لہٰذا وقت کم ہونے کے باوجود میں نے بھی اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے سوچا ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی باہر سڑک کی بجائے مزار کے اندر جا کر ہی حاضری دینی چاہیے، کیونکہ شاید یہ صاحب مزار کی طرف سے روحانی بلاوا اور اشارہ تھا۔ جب آگے جا کر ہم یو ٹرن سے واپس مڑے تو اب اس خالی سڑک جس کے دونوں اطراف میدان ہی میدان تھا خالی، وہ مجذوب ہمیں کہیں نظر نہ آیا، حالانکہ ساتھ ہی آگے یو ٹرن تھا اور سڑک کے دونوں طرف میدان تھا۔ بھئی وہ کہاں چلا گیا؟ اس کو کوئی زمین کھا گئی، آسمان نے، حالانکہ راستہ بالکل صاف تھا کہ اگر کوئی شخص دور سے بھی آتا جاتا ہو تو دکھائی دے جائے۔ خیر جب ہم مزار پر پہنچے تو وہاں ایک اور عمر رسیدہ فقیر درویش دروازے پر موجود تھے پہلے سے، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو میں گاڑی سے نکل کر مزار کی طرف بڑھا
تو وہ جلدی سے میری جانب آئی اور مجھ سے مصافحہ کیا، تو میں بے دھیانی میں ان کی طرف توجہ کیے بغیر مزار کی طرف چلتا چلا گیا۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، میں مزار کے طرف چلا گیا، اندر حاضر ہو گیا تو چلا گیا۔ جب حاضری دے کر میں واپس آیا تو ہم پھر گاڑی میں بیٹھے اور لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، گاڑی میں جو ڈرائیور خواجہ محمد عمر تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے مزار کے اندر جانے کے بعد، جب آپ مزار شریف کے اندر چلے گئے تھے تو وہی فقیر درویش جنہوں نے داخل ہوتے وقت آپ سے مصافحہ کیا تھا گاڑی کے قریب آئے اور غالباً سندھی زبان میں مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ تو مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا سوائے اس کے کہ مجھے انہوں نے جملہ بولا کہ بڑا پیر محسن، لاہور، سلام، صادق آباد، صادق آباد۔ اچھا، اس بات کی تصدیق میری اہلیہ نے بھی کی کہ عمر صحیح کہہ رہے، کیونکہ وہ اس وقت میں جب اندر حاضری کے لیے گیا تھا تو وہ بھی گاڑی میں موجود تھیں جن سی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ فقرہ تو خود میں نے بھی اس درویش کی زبان سے سنا کہ بڑا پیر محسن، لاہور، سلام یا صادق آباد جن سے۔ تو ان کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا، کیونکہ یہ جو مجذوب اور رجال الغیب کی دنیا، یہاں کے اشارے بڑے عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ تو پھر خواجہ عمر نے ایک اور عجیب بات بتائی کہ وہ فقیر کتاب محسن بزبان محسن مجھ سے مانگ رہا تھا، مگر چونکہ گاڑی میں صرف ایک ہی نسخہ تھا جو ماں جی پڑھ رہی تھیں، اس لیے میں ان کو نہ دے سکا۔ تو میں نے عمر کی جب یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ فوراً گاڑی موڑو اور دوبارہ واپس مزار پر چلو۔ اچھا، پہلے بھی ہم واپس گاڑی موڑ کے لے کر گئے تھے تو ہم ان کو کتاب دیے بغیر لاہور نہیں جائیں گے جون سے، تو اور جاؤ فقیر کو تلاش کرو اور یہی کتاب جو ایک نسخہ پڑا ہوا ہے یہ اس کو دے کر آؤ۔ یہ مت دیکھو کہ وہ پراگندہ حال درویش کون ہے، کیونکہ تمہیں کیا معلوم اس کے بھیس میں کون ہے۔ خیر، اس مرتبہ عمر نے مزار شریف کے دوسرے گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کی، جس کے اندر کی جانب ایک بڑا سا تالا لگا رہتا ہے، اور خود اس درویش کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہاں اسے کچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ درویش فقیر لنگر خانے کی طرف گیا ہے، مگر عمر کو وہ وہاں کہیں بھی نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ صحن میں اسی تالے لگے بند گیٹ کی جانب سے آتا دکھائی دیا جس گیٹ کے باہر میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ تو اور ہم لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے عمر کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، عمر بڑا حیران ہوا کہ یہ ادھر سے کیسے؟ تو اس نے وہ کتاب جب ان کو دی تو نہ صرف انہوں نے کتاب چوم کر اس فقیر نے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، بلکہ اس کے ساتھ گاڑی تک وہ فقیر آیا اور والہانہ انداز میں بندہ ناچیز کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اپنی ہی زبان میں کچھ گفتگو کرتے رہے۔ اور سلام دعا کے بعد جب دوبارہ ہم لاہور کی جانب روانہ ہوئے تو اب حیران کن بات یہ ہوئی کہ وہی مجذوب، یعنی خیر اس ساری چیز کے بعد، سلام دعا کے بعد جب دوبارہ ہم لاہور کی طرف چلے روانہ ہوئے تو اب حیران کن بات یہ ہوئی کہ وہی مجذوب جو پہلے لاہور کی جانب جاتا نظر آیا تھا، مگر اچانک اس نے اپنا اور ہمارا رخ درازہ شریف کی طرف موڑ دیا تھا دوبارہ، اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ دوبارہ پیدل چلتا اب درازہ شریف کی طرف آتا دکھائی دیا، مگر جیسے ہی پہلے کی طرح ہماری گاڑی اس کے تھوڑا قریب ہوئی تو اس نے اپنا رخ، یعنی پہلے تو لاہور سے واپس درازہ شریف موڑا تھا، اب اس نے اپنا رخ درازہ شریف سے واپس اسی جو لاہور ہائی وے جا رہی تھی، لاہور کی طرف جاتی ہائی وے لاہور کی جانب اس نے رخ موڑ دیا، جو یقیناً اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بھئی اب آپ لاہور جا سکتے ہیں۔ تو راستے میں میری اہلیہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور یہ کون لوگ تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ لگتا ہے کہ ننگے پاؤں والا مجذوب جبکہ مزار پر ملنے والا درویش رجال الغیب۔
میں سے تھا. جزاک اللہ.